ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا في مقام آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی عظمت و جلالت شان و شوکت بادشاہی شہنشاہی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا تنہا خالق و مالک اور پالنہار ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء امام المرسلین امام الاولین والآخرین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوجوانان ملت بزرگان دین عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے موسم گرما مسائل اور آداب حاضرین گرامی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی مجھ کو اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، ان کا احصاء کرنا چاہو، تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی ہم پر اور آپ پر ان گنت نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اور انہی نعمتوں میں ایک اہم ترین نعمت عظما موسموں کا بدلنا ہے۔ کبھی موسم گرما تو کبھی موسم سرما، کبھی موسم بہار تو کبھی موسم خزاں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب موسم بدلتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، اور ہمارے شیڈیول میں کافی حد تک تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ہم اپنے کھان پان میں تبدیلی کر لیتے ہیں، اوڑھنے بچھونے میں تبدیلی کر لیتے ہیں، پہننے میں، کپڑوں میں تبدیلی کر لیتے ہیں، چلنے پھرنے میں، ہر معاملے میں انسان موسم کے حساب سے اپنی زندگی میں تبدیلی کر لیتا ہے۔ موسم سرما ہو تو کھانے کی چیزیں الگ استعمال کی جاتی ہیں، موسم گرما میں الگ کھانے کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، موسم سرما میں الگ کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ موٹے کپڑے پہننا انسان پسند کرتا ہے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہیں پر موسم گرما میں باریک کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، نرم اور ملائم کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ گرمی جسم تک پہنچ نہ پائے اور اس سے انسان کو نقصان نہ ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، اور جب موسم تبدیل ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ چونکہ ہم اور آپ موسم گرما سے گزر رہے ہیں، آئیے چند مسائل اور آداب جانتے چلیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ گرمیاں کیوں آتی ہیں۔ اس کا جواب مجھ کو اور آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نار نے، جہنم کی آگ نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہا اکلت بعضی بعضا، کہ مولا میرا بعض حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ جہنم اتنی تنگ ہو چکی ہے، اتنی خطرناک اور بھیانک ہو چکی ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، تو رب العالمین نے اسے سال بھر میں 2 سانس لینے کا موقع فراہم کیا۔ سال بھر میں 2 سانس لینے کی اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی ہے۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہ تم موسم گرما میں جو سختی کے ساتھ گرمی دیکھتے ہو، تپش دیکھتے ہو، دھوپ دیکھتے ہو، اور موسم سرما میں سخت ٹھنڈی سے تمہیں دوچار ہونا پڑتا ہے، یہ سب کچھ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو موسم گرما ہے، آج ہم اور آپ جو گرمی برداشت کر رہے ہیں، دھوپ کی جو تپش آج ہم اور آپ جھیل رہے ہیں، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ حاضرین گرامی، لہذا یہ ایک اہم لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اور آپ غور کریں کہ اگر جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ساری دنیا میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ بعض علاقوں میں لوگ گرمی کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، تو ذرا تصور کریں جہنم کی سختی کس قدر ہوگی اور جہنم کی گرمی کا کیا اندازہ ہوگا۔ حاضرین گرامی، آئیے چند آداب اور مسائل بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز موسم گرما کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اور آپ خواہ دھوپ میں نہ بیٹھیں، خواہ دھوپ کے وقت باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ دھوپ اور یہ گرمی جہنم کی تپش سے ہے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے مضر بھی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو دھوپ کے حوالے کر دے، سارا کا سارا دن دھوپ میں گزار دے، دوستوں کے ساتھ روڈوں پر پھرتا ہوا گزار دے، یقیناً وہ کمزور ہو جائے گا، وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو نقصان اور ہلاکت میں ڈال رہا
رہا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ دھوپ میں نکلنے سے اجتناب کریں، ٹھنڈے اوقات میں اپنے کام کے لیے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے قیس ابن ابی الحازم رضی اللہ عنہ کی روایت کریمہ ہم کو ملتی ہے، یہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا، آپ کی نظر مبارک مجھ پر پڑھی، وانا قاعد فی الشمس، اور میں سورج کی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، میں دھوپ میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں تحول الی الظل فانہ مبارک، کہا کہ دھوپ سے ہٹ جاؤ، سائے میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ حضرین گرامی، پیارے نبی علیہ السلام نے قیس ابن ابی الحازم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سمیت ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ گرمی کے اوقات میں خواہ گرمی میں نہ نکلیں، خواہ دھوپ میں نکلنے اور وہاں بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، یقیناً انسان کی صحت اس سے نقصان ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس گرمی کے موسم میں سایہ دار جگہوں کی حفاظت کریں، خواہ وہ درخت ہوں، پودے ہوں، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، ان جگہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ وہاں گندگی پھیلانا، وہاں کچرا ڈالنا سخت ممنوع بلکہ لعنت کا باعث ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، کتنے ایسے درخت ہیں جہاں ہمارے کئی بھائی گندگی ڈالتے ہیں، گندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنے درخت ہیں جنہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور کتنی ایسی سایہ دار جگہیں ہیں جہاں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں سے ایک مسافر گزرتا ہوا دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے آرام کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر موجود غلاظت، وہاں پر موجود گندگی، وہاں پر موجود برائی اس کے لیے آڑ بن جاتی ہے، اور وہ سایہ دار جگہ فائدہ اٹھانے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ لہذا حاضرین گرامی، ہم اور آپ اپنی نظروں میں جہاں کہیں سایہ دار جگہ دیکھیں، چاہے وہ جو بھی جگہ ہو، آپ اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر کچرا وغیرہ ڈالنے سے اجتناب کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، کہا کہ لوگوں تین لعنت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تین لعنت کے مقامات ہیں، اپنے آپ کو ان مقامات سے بچانے کی کوشش کرو۔ وہ کون سی تین جگہیں ہیں؟ کہتے ہیں البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، کہا کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی جگہ مسافر جہاں آرام کے لیے رکتا ہے وہاں پر غلاظت کرنا، وہاں پر گندگی پھیلانا۔ قارعۃ الطریق، عام راستے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، عام چوراہے، گلی کوچے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں گندگی پھیلانا، اور کہا والظل، سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا۔ یہ تین ایسے مقامات ہیں کہ اگر انسان یہاں گندگی پھیلاتا ہے، کچرا ڈالتا ہے، غلاظت کرتا ہے، وہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ لہذا عزیز ساتھیو، کوشش کریں کہ ہم ان تین مقامات سے بچے رہیں اور یہاں گندگی پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں، انہیں اپنائیں اور اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں۔ چنانچہ حضرت ام حسین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں حججت فی حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ علیہ السلام جب حجۃ الوداع کی ادائیگی کر رہے تھے، جہاں لاکھوں کی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی، انہی میں ام حسین رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں فرأیت بلالا یقود بخطام راحلته، میں نے بلال کو دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کی سواری کی نکیل تھامے ہوئے ہیں اور اسے آگے لے کر چل رہے ہیں، اور کہتی ہیں وأسامة بن زید، اور میں نے اسامہ بن زید کو بھی دیکھا رافع علیہ ثوبہ یظلہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کپڑا تانے ہوئے ہیں
تاکہ آپ کو اس سے سایہ دے سکیں اور دھوپ سے گرمی سے بچا سکیں۔ تو حدیث مبارکہ کا یہ ٹکڑا مجھ کو اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں جا رہے ہوں یا گھر میں موجود ہوں، گرمی سے اپنے آپ کے لیے بچاؤ کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل بھی رہا ہے۔ کہتے ہیں زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ پر چادر تانے ہوئے ہیں، کپڑا تانے ہوئے ہیں، من الحر، آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، آپ کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہو محرم، آپ علیہ السلام محرم ہیں، حالت احرام میں ہیں، حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے گرمی سے بچاؤ کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور کہتے ہیں حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں رمی کی، کنکر مارے۔ ثم خطب الناس، پھر لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ فحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی۔ وذکر قولا کثیرا، اور لوگوں سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ یہ سارا کا سارا طرز عمل چل رہا ہے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مسلسل آپ پر کپڑا تانے ہوئے آپ کو گرمی سے، دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا حاضرین گرامی، ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو گرمی سے بچانے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کیا جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور آپ کی سنت ہے۔ گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل البطیخ بالرطب، صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے۔ موسم گرما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو ملا کر کھایا کرتے تھے۔ اس طریقے کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پنیر کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب گرما کا معاملہ ہوتا تو آپ کھجور تربوز کے ساتھ استعمال کرتے تھے، کیونکہ تربوز انسان کو گرمی سے بچاتا ہے، انسان کو گرمی سے دور رکھتا ہے، اور اسے ہیلتھ عطا کرتا ہے، اسے طاقت عطا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں نکسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا، کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز سے ٹھنڈا کرتے ہیں اور تربوز کی ٹھنڈی کو کھجور سے کم کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے دونوں کا توڑ نکالا۔ کھجور انسان کے لیے گرم ہے، اگر اس کے ساتھ تربوز استعمال کیا جائے تو وہ متوازن غذا بن جاتی ہے۔ تو وہیں پر تربوز ٹھنڈا ہے، اگر کھجور کے ساتھ استعمال کیا جائے تو متوازن رہتا ہے۔ تو یہی طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان اشیاء کا استعمال کریں جو اس گرمی کے موسم میں ہم کو اور آپ کو گرمی سے بچائیں اور ٹھنڈی عطا کریں، ٹھنڈک والی چیزیں کھانے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ موسم گرما کے تعلق سے لباس کا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب گرما کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں گرمی کے الگ لباس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ انسان ہلکے رنگ کا کپڑا استعمال کرے، انسان باریک کپڑا استعمال کرے، نرم و ملائم استعمال کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان موسم گرما کے نام پر ایسا کپڑا استعمال کرے کہ اس کے قابل ستر اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے جسم کے نشیب و فراز بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، یا ایسا کپڑا استعمال کرے جو اتنا شارٹ ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ اس کی ران نظر آ رہی ہے، اس کا گھٹنا نظر آ رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں معیوب ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ لہذا موسم گرما کے نام پر ایسے کپڑوں کے استعمال سے بچیں۔ عمومی طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گرمی کے نام پر ہاف پینٹ استعمال کرتے ہیں، ہاف پینٹ جو ران کے اوپر تک ہوتا ہے، اللہ اکبر، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ران کا حصہ سطر میں داخل ہے، جسے چھپانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے نہایت ہی
اہم ضروری ہے. اور عورت کی اگر بات کی جائے تو وہ سراحتا پا پردہ ہے, اسے پردے میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ نرم کپڑوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ساتھ میں خیال ہو کہ وہ کپڑے آپ کے جسم کے نشیب و فراز کو ظاہر کرنے والے نہ ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اس سلسلے میں یہ روایت یاد رکھیں, غور سے سنیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صنفان من اہل النار لم اراہما, کہا کہ جہنمیوں کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں, دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے. دو قسم کے جہنمی دور نبوی میں نہیں پائے جاتے تھے, اللہ کے نبی نے انہیں نہیں دیکھا ہے, لیکن ہم نے اور آپ نے اپنے معاشرے میں اور اپنی نظروں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. وہ کون سی دو قسم کے لوگ ہیں جو دور نبوی میں نہیں پائے جاتے تھے, لیکن آپ نے بشارت سنائی کہ یہ دونوں قسم کے افراد جہنمی ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں قوم معہم سیات کاذناب البقر, سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوں گے, وہ قوم ہوگی جو ایسے کوڑوں کا استعمال کریں گے جو گائے کی پونچھ کی طرح ہوگے, جو گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے, اس طرح کے کوڑوں کا استعمال کیا جائے گا. کس چیز کے لیے استعمال ہوگا؟ یضربون بها الناس, جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے, عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے. ایسے قسم کے لوگ دور نبوی میں نہیں پائے جاتے تھے, لیکن ماضی قریب میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے. ماضی قریب میں بادشاہوں کے دور میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کوڑوں کا استعمال کیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مارنے کے لیے کوڑوں کا استعمال کرنے والی قوم جہنمی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے قسم کے جہنمی جو دور نبوی میں نہیں پائے جاتے تھے لیکن آج ہمارے اس دور میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی. ممیلات مائلات, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی عورتیں ہوں گی جو جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہ اکبر. ہمارا آپ حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے کو سامنے رکھیں اور اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں, غیر مسلموں کو چھوڑیں, اغیار کا طرز عمل چھوڑیں. کئی ایسے مسلمان بہنیں ہیں, مائیں ہیں, اس طرح کے لباس کا استعمال کرتی ہیں کہ ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کاسیات عاریات, لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں. عزیز ساتھیوں یاد رکھیں یہ ایسے قسم کے افراد ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. لہذا خصوصی طور پر اس گرما کے موسم میں ایسے کپڑوں سے اجتناب کریں جو جسم کے اعضاء کو ظاہر کرتے ہوں. جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا یہ دور ترقی ہے یا دور جہالت, یہ دور ترقی ہے یا دور جہالت, کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں. اللہ اکبر. حاضرین گرامی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی قوم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رؤوسہن کاسمنۃ البخت المائلہ, یہ جو عورتیں ہوں گی ان کے سر کیسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ ہوتے ہیں, ان کے مانند ان کے سر ہوں گے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹکڑے کے ذریعے اشارہ کیا ہے کہ وہ عورتیں اپنی بالوں کو اونٹ کی کوہان کے مانند چھوٹا بنا کر رکھیں گی. لہذا یہ عمل بھی جہنمیوں کا عمل ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا اور کہا لا يدخلن الجنہ, یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. کون لوگ؟ وہ عورتیں جو چوٹیں بناتی ہیں, اوپر لٹکاتی ہیں, وہ عورتیں جو غلط کپڑوں کا استعمال کرتی ہیں, ایسے کپڑے جو مکمل بدن کو ڈھانک نہیں پاتے ہیں, اور وہ لوگ جو کوڑوں کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. جنت میں داخل ہونا تو درکنار ہے, وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. آپ کہتے ہیں جنت حاصل کرنا دور کی بات ہے, ایسے لوگ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. جبکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں آپ نے کہا
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، کہ جنت کی خوشبو کا یہ معاملہ ہوگا کہ کئی میل دور سے بھی لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں گے، لیکن یہ ایسے بدنصیب ہوں گے جنہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ لہذا حاضرین گرامی، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس گرما کے موسم میں ہلکے کپڑے استعمال کریں، لیکن ایسے کپڑے ہوں جو آپ کے اعضاء کو چھپاتے ہوں اور آپ کے جسم کو چھپانے کا کام کرتے ہوں۔ حاضرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ ایک چھٹا معاملہ یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے نماز ظہر اور نماز جمعہ میں اگر تاخیر کی جائے تو اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں ملتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتلاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے کہا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، کہ جب گرمی زیادہ ہو جائے، دھوپ زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی نماز کو تھوڑے ٹھنڈے وقت میں ادا کرو۔ آپ کہتے ہیں فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے، تپش ہے، یہ جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البر بکر بالصلاة، آپ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا، موسم سرما ہوتا، آپ نماز جلدی ادا کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرَّ أَبْرَدَ الصَّلَاةِ یعنی الجمعہ، اور جب گرما کا موسم ہوتا تو آپ تھوڑی تاخیر سے جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ لہذا آپ علیہ السلام کا طرز عمل مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ موسم گرما میں سخت دھوپ کے بجائے تھوڑی ٹھنڈی کے موسم میں ظہر کو اس کے آخری وقت تک ادا کیا جا سکتا ہے، اور جمعہ کے وقت میں بھی تاخیر کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتواں معاملہ یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پانی، مشروبات کا بھی استعمال کیا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یقینی ہے کہ اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، ہمارے سامنے اس گرمی کے موسم میں انسان 1 بجے اور 12:30 سے 1 بجے کے درمیان دھوپ میں نکلے، آدھا گھنٹے کا سفر طے کرے اور اس کے بعد گھر پہنچے، اپنے کسی دوست احباب کے پاس پہنچے، اس کے سامنے 10 قسم کی غذائیں رکھی جائیں اور 1 گلاس ٹھنڈا پانی رکھا جائے، چاہے میں ہو یا آپ ہو، ٹھنڈے پانی کا انتخاب کریں گے، ٹھنڈا پانی پینا پسند کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ اور اس حوالے سے یہ واقعہ یاد رکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام خلاف معمول وقت میں اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ ایسا وقت کہ آپ عام طور سے اس وقت میں گھر کے باہر نہیں آتے تھے، نہ کسی سے ملاقات کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ آپ ایسے وقت میں اپنے گھر کے باہر آ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیسے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ صحابی رسول جو آپ کے یار غار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا ہوں، میری تمنا تھی کہ آپ کے چہرے انور کا دیدار ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے، اسی غرض سے اور اسی تمنا سے میں یہاں آیا ہوں۔ چنانچہ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھوک کی شکایت کی، کہا اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر باہر آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آ چکا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں لوگ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مل کر ایک صحابی رسول کے گھر جاتے ہیں جن کا نام ہے ابو الہیثم التہانی۔ حضرت ابو الحسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تینوں لوگ پہنچے۔
یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مدینہ کے رہنے والے، جن کے باغیچے میں بکثرت کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر پہنچے، ان کے یہاں کوئی خادم نہیں تھا، ان کی بیوی سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ صحابی رسول گھر پر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے جو شوہر ہیں کب آئیں گے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں۔ چنانچہ بات چل رہی ہے، اتنے میں ابو الہیثم رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، مٹکے میں مشکیزے میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی لیے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غریب خانے پر دیکھا، مشکیزہ ایک سائٹ میں رکھا، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے سے لگ گئے، آپ علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ کو اندر لے گئے، باغیچے میں صفائی کی، آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اپنے باغیچے کی طرف جاتے ہوئے کھجور کا ایک خوشہ لے کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو الہیثم، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ کچھ عمدہ کھجوریں اس خوشے میں سے نکال کر لے آتے، سارا خوشہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے عمدہ کھجوریں چن لیں، لہذا میں نے سارا کا سارا خوشہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھجور پیش کیے گئے اور میٹھا ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کھایا، پانی پیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جو ہم نے کھجور کھایا ہے، عمدہ کھجور، رطب نرم کھجور اللہ کے نبی نے کھایا، اور جو ہم نے میٹھا ٹھنڈا پانی پیا ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ پچھلے زمانے سے ہمارے زمانے کا موازنہ کر کے دیکھیں، کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پہلے گھر کیسے ہوا کرتے تھے، آج آرام دائیں گھر ہمیں میسر ہیں، ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے فین موجود ہیں، کولر موجود ہیں، اے سی موجود ہے، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی چیزیں میسر ہیں، اتنی آسانیاں، اتنی نعمتیں، اتنی فراوانیاں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اور کچھ عمدہ کھجوریں کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں روز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا۔ ذل بارد ورطب طیب وماء بارد، یہ جو ٹھنڈا سایہ ہے، یہ جو میٹھا ٹھنڈا پانی ہے، یہ جو عمدہ کھجور ہیں، قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا عزیز ساتھیوں، ان نعمتوں کا اس گرما کے موسم میں استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسراف سے بچیں، جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کریں، اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ خصوصی طور پر مزدور طبقے کا خیال کیا جائے کہ جب ایک مزدور اس گرمی کے موسم میں حقیقی معنوں میں خون پسینے کی کمائی کمانے کے لیے نکلتا ہے، حقیقت میں خون پسینے کی کمائی ایک مزدور کی کمائی ہوتی ہے، اور جب وہ نکلتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسے ستاتے ہیں، اسے دہاڑی دینے کے لیے ستاتے ہیں، اسے اس کی اجرت دینے کے لیے ستاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، مزدور کی دہائی نہ لو، مزدور کو کبھی نہ ستانا۔ خصوصی طور پر اس گرما کے موسم میں اس کا خیال کرو، فوری طور پر اس کی اجرت دے دیا کرو، اور اس کے لیے آسانی فراہم کیا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ بے زبان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ موسم گرما صرف ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں، ان کمزور اور بے زبان جانوروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، جو بول نہیں سکتے ہیں، جو اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ ان کا خیال کریں، چاہے وہ جانور پرندوں کی شکل میں ہو یا بھیڑ بکریوں کی شکل میں ہو، ان کے لیے سایہ عطا کریں، اور ان کے لیے پانی عطا کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے بکیٹ میں یا مشکیزے میں یا کسی چیز میں پانی رکھا کریں۔ یقیناً آپ کا یہ اجر ضائع جانے والا نہیں ہے۔ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک فاحشہ عورت ایک بھوکے اور پیاسے کتے کو گرمی کے موسم میں پانی پلانے
جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ لہذا عزیز ساتھیوں، اس موسم میں ہم اور آپ اپنے کمزور طبقوں کا خیال کریں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بتائے گئے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو گرمی کی اس سختی سے بچائے، رب العالمین بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.